رسالت، یہ قبر پرستی کی دعوت ہے۔ قبروں پہ بیٹھو، قبر والوں کو حاجت سناؤ۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تم تو کہتے ہو، ہمارے تبلیغی عالم نے قبر والے کو کہا، اس نے صدقہ کیا، اونٹ ذبح کیا۔ قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ خود بندے دے پتر نے، یہ خود مخلوق ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے۔ بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں، مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان فضائل اعمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی، اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت، صوفیت کی دعوت۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے، مشکل کشائی کی دعوت، اس کو پکارو اس کو پکارو۔ ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر، میں حج پہ گیا، صفحہ 116 ہے، میری ماں مر گئی، وہیں رہ گئی، منہ کالا، پیٹ پھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا، نیچے اترا، اس میں سے بندہ ظاہر ہوا، ماں کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے، پیاسے تھے، اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر اس کے منہ پر، اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تہمت۔ عائشہ فرماتی ہیں عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا، آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی، کہا عائشہ اس سے کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد نام محرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ اور وہی صوفیت کی بات، رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی؟ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں 356 صفحہ ہے، فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں عبد الواحد مشہور صوفی ہیں، ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا، سو گئے، رات کو خواب آیا، خواب کے اندر وہی ایک حسین و جمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ کہنے لگی تو سو رہا ہے، فکر کر میرے لیے، بھاگ دوڑ کر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا، اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ کے پاس 3 صحابہ آئے تھے، تفصیل کا وقت نہیں، اور یہی قسم کھائی تھی، ایک نے کہا رات کو نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سنو، یاد کرو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک سید صاحب کا بیان 360 صفحہ پر، کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، 12 دن تک، سن رہے ہیں آپ، 12 دن تک ایک ہی وضو سے، کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی تھی، اس کو نہ پیشاب کی حاجت نہ پخانے کی حاجت، کچھ بھی نہیں ہوئی، 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی، اور 15 سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، 15 سال تک نہیں لیٹے۔ اور صفحہ 382 پہ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آیا، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی بعد نفل شروع ہو گئے، نفل لے کر ظہر تک پڑھتے رہے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد پھر نفلوں میں شروع ہو گئے، عصر تک نفل پڑھتے رہے، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے، مجھ سے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی، پھر عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، یہ بیٹھا رہا بیچارہ انتظار کرتا رہا، عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی، پھر صبح ہوگی، صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراً آنکھ کھول کے کہتے ہیں استغفر اللہ، اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھتا رہا یا سوتا رہا ہے؟ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں،
اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے، لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارا لے کر، اس کا ٹیک لے کر، اس کا ٹیک لگا کر پھر نماز پڑھتی ہے۔ کہا اس کو کھول دو اور اس کو سنا دو، جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 465 صفحے پر، صوفیت کی دعوت، قرآن بھی چھوڑ دو، ذکر الا اللہ کا ضربے مارو۔ کہا سید علی میمون، ان کا مشہور قصہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، مدرس تھے، وہ ایک سید صاحب کے بیعت ہو گئے، سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیے اور کہا بس ضربے مارو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سانس سے دیکھا آپ نے لائٹیں بند ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ، یہ کیا؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ ضربے لگتے رہے، اندھیرا ہو کے کہا ضربے لگوانی شروع کر دی۔ ان کو پتہ لگا کسی وقت یہ چھپ کر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، فوراً بین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا، صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور الا اللہ کی ضربے مارو۔ کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا، پھر دل نے ضربے مارنی شروع کر دی، پھر دل سے الا اللہ کی صدائیں نکلنی شروع کر دی۔ پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑھو۔ پھر جب قرآن پڑھا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے، ایک کہتا اللہ اکبر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان بدعتیوں کی مسجد سے نکالو اور یہاں قرآن کی تلاوت نہ کرو، بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو، یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں۔ فضائل ذکر ہے، مولوی ذکریہ صاحب رائٹر ہیں، صفحہ 575 ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب ممشاد ان کا نام ہے، ان کی موت کا وقت آیا، انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلاں 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 نعمتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگا بھلے آدمی، جنت تو 30 سال سے بن کر سنور کر میرے سامنے آ رہی ہے، میں کبھی اس جنت پہ نظر ہی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے، آدھی کلندری رابعہ بصری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ یہ صوفیت کی دعوت ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 2 قدم آگے بڑھے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑھے؟ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی، میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا، پھر رب نے جہنم دکھائی، میں اس کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر میں، ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو دیکھتے نہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں، یہ عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے۔ آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قوموا الی جنت عرضها كعرض السماء والارض، اٹھو اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 572 صفحہ ہے فضائل صدقات کا، رہبانیت اور صوفیت کی دعوت۔ کھانا پینا چھوڑ دو، بیگم بچے چھوڑ دو، پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کی دلیل کوئی نہیں، کون تھا، کب مرا، کب پیدا ہوا، نام کیا تھا، کچھ نہیں، بس ایک بزرگ کی باتیں کرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ 40 دن تک فاقہ کر لیا کرتے تھے، اور یہ بات معجزے سے ہی ہو سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتی۔ اس صوفی صاحب نے کہا اچھا اگر میں 50 دن کا فاقہ کروں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا بڑی بات ہے، اب تو نبی عیسیٰ سے بھی بڑھ جاؤ گے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ 50 دن تک نہ کھایا نہ پیا، فاقہ کر کے گزارا۔ کہا یہ تو 50 دن تیرے کہنے پہ تھے، لے اب 10 دن اور فاقہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کس رسول کی تعلیم ہے؟ یہ کس نبی کا دین ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ صفحہ 588 کا حوالہ سنیے، یہی فضائل صدقات کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا ہمارے سری سختی جو پیر تھے 98 برس تک کسی نے اس کو موت کے علاوہ بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، 98 برس تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے۔ اس کی کمر تھی یا کوئی اوریجنل قسم کا لینٹر ڈلا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری بیوییں ہیں، میرے بچے ہیں،
میں ان کے پاس ان کا حق ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ عائشہ اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، دیکھتی ہیں بستر خالی ہے۔ نبی تو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور 98 برس تک لیٹنا نہ، جاگتے رہنا، 12 برس تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں، بلکہ فضائل اعمال کی یہ دعوت صوفیت کی دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچ کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اہل شرک سے، اہل بدعت سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کوئی گل نہیں، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے۔ اگر وہ مشرک ہے اپنی بچی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، یہ غیرت برداشت کر لو، لیکن کسی مشرک کے ہاتھ میں معاہدہ کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے آپ فضائل اعمال کی حقیقت کے عنوان پر فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، نہایت ہی علمی اور وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے جو کہ اہل جدہ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی شیخ کی تقاریر اس موضوع پر حالانکہ موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پیغام کو یہاں سے پوری دنیا کے لیے تیار کیا جا سکے، اور یہ ایک بار پھر ہمارے پاس ایز اے ڈاکومنٹیشن۔ عندنا تغبير يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، عندي ومسيقى عندنا تغبير، الكرم لكم والكرم ما يضيع، عندي قوم انتحاموا على دينها، الكرم لكم والكرم ما يضيع، عندي قوم انتحاموا على